باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط نہ کرو اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 42۔ دوسرے مقام میں بھی خالق اکبر فرماتا ہے اپنی لاریب کتاب قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو۔ خلط ملط یہ باتیں جو ہیں ان سے قرآن منع کرتا ہے، حق کو چھپانے سے قرآن منع کرتا ہے۔ اب قرآن کے لیے ایک شرط ہے کہ قرآن کس کا ہادی ہے۔ کھلم کھلا سورہ مبارکہ بقرہ میں اٹھتے ہی فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کا ہادی ہے، جن کے اندر میں تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، قبر حشر کا ڈر ہے، حساب و کتاب کا اندر میں ایمان ہے، عقیدہ ہے، تو وہی قرآن کو مانیں گے، وہی قرآن کے احکامات پہ عمل کریں گے۔ باقی دنیا داری میں پھنسے ہوئے لوگ کہ کچھ بھی ہو، جھوٹ بولنا پڑے، سچ بولنا پڑے، ہمیں جیتنا ہے ہر حال میں، تو یہ اس کی قرآن نے سختی سے مذمت کی ہے۔ میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ آج کا موضوع ہے حضرت عمر کی وفات۔ سید الشہداء کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کا عشرہ محرم 1 محرم سے شروع ہوتا ہے 10 محرم تک۔ اس میں 1 محرم کو یہ لوگ یہ کہہ کر کہ حضرت عمر کی وفات 1 محرم کو ہے، راستے، روڈ، جلسے، جلوس یعنی عزاداری میں رکاوٹ۔ سید الشہداء کربلا، جس کے لیے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے اپنے مرشد نے اپنی کتاب مشہور زمانہ سر الشہادتین میں لکھا ہے کہ حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے، حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے، تو اس میں روڑے اٹکانا، اس میں رکاوٹیں پیدا کرنا، اس ذکر کو ڈم کرنا، مدھم کرنا، نیچے دکھانا اور اس میں دوسری باتیں ڈالنا، یہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ تو آئیے میں آج اہل سنت کی کتابوں سے قدیم ترین، درمیانی، آخر والی، قدیم والی، سب کی سب، متقدمین، متوسطین، متاخرین، سب کے سب علماء اہل سنت کے، ان سے میں آپ کو دکھاؤں گا، بتاؤں گا، لیکن زاویے 3 ہیں۔ کون سے؟ ایک یہ کہ حضرت عمر کی وفات ذی الحج میں ہوئی ہے، ایک دوسرا کب ہوئی؟ حضرت عثمان کی بیعت۔ اب حضرت عثمان کی بیعت کب ہوئی؟ پہلے حضرت عمر کی وفات ہوئی، پھر شورا کمیٹی جس میں حضرت عثمان سلیکٹ ہوئے 6 لوگوں کی، اس کے بعد ہے بیعت حضرت عثمان کی۔ اس کے لیے ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بیعت کب ہوئی؟ 23 ہجری کو۔ اب اگر محرم ہوتا تو 24 ہوتا، چونکہ سال کا آخری مہینہ محرم ذی الحج ہوتا ہے اور سال کا پہلا مہینہ محرم ہوتا ہے، تو یہ 23 لکھنا ان لوگوں کا اپنی کتابوں میں کہ حضرت عثمان کی بیعت 23 کو ہوئی ہے، یہ دلیل ہے کہ حضرت عمر کی وفات محرم میں نہیں ہے۔ 23 میں جب بیعت ہوئی تو بیعت تو عمر کے وفات کے بعد ہوئی ہے نا، تو وہی جب 23 میں ہوئی تو حضرت عمر بعد میں کیسے فوت ہوئے؟ تو یہ ان کی کتابوں سے ثابت ہے۔ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیا کیا لکھا ہے، یہ جتنی عبارتیں میں دکھاؤں گا کسی میں محرم کا ذکر نہیں ہے۔ اب میں نہ مانوں گا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے مروج الذہب و معدن الجواہر، تصنیف ابو الحسن علی بن الحسین علی مسعودی، یہ 346 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، اس کی اولاد میں سے ہیں مسعودی۔ انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 240 میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کو ابو لولو فیروز نے بدھ کے دن قتل کیا جب ماہ ذی الحج کے تمام ہونے میں 4 راتیں باقی تھیں۔ یوم الاربع بقین من ذی الحجہ، 4 راتیں ابھی باقی تھیں کہ حضرت عمر فوت ہوئے۔ یہ دوسری کتاب ہے تاریخ مدینہ المنورہ، اخبار مدینہ، لکھنے والے ابی زید عمر بن شبان نمیاری البصری، یہ کب کے ہے؟ 262 ہجری۔ یہ کتاب چھپی ہے دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے کتاب کا 92۔ اس صفحے میں اس نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کی وفات ماہ ذی الحجہ کے تمام ہونے سے 4 راتیں پہلے واقع ہوئی۔ ذی الحج کی ابھی 4 راتیں باقی ہیں، محرم تو دور کی بات ہے، 4 راتیں ابھی باقی ہیں۔ کیا لکھا؟ وَبُعِثَ عثمان یوم الاثنین لیلۃ بقیت من ذی الحجہ،
ابھی ذی الحجہ کی دن راتیں تھیں کہ حضرت عثمان کی بیعت ہوئی ہے. تو حضرت عثمان کی بیعت تو حضرت عمر کی وفات کے بعد ہوئی ہے. گنتے جائیں، سنتے جائیں، بہت سارے حوالے ہیں، لیکن میں جلدی کر کے آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ میں آہستہ تفصیل سے بڑے بڑے حوالے اور زیادہ حوالے دوں، سینکڑوں میں نہیں، یہ کافی ہے. یہ کتاب ہے الفتوح للعلامہ ابی محمد احمد بن عاصم الکوفی. یہ ہے 314 ہجری کے. اس کی پہلی جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے. اس کا صفحہ نمبر 329 ہے. اس میں وہی لکھا ہے: ثم توفی عمر رحمۃ اللہ علیہ یوم الاربعہ بالعشی لیلۃ خمیس الاربعہ بقین من ذی الحجہ. 4 راتیں ابھی ذی الحج کی باقی تھیں کہ حضرت عمر فوت ہو گئے. یہ الفتوح ہے. یہ کتاب ہے تاریخ خلیفہ بن خیاط. وہی عبارت 4 دن وہ عربی کی جو عبارت میں ان کا ترجمہ پڑھتا جاتا ہوں. یہ لکھا ہے حضرت عمر کی وفات بدھ کے دن ماہ ذی الحجہ کے تمام ہونے سے 3 دن پہلے واقع ہوئی. یہ کتاب ہے الاستیاب فی معرفت الاصحاب، حافظ ابن عبد البر الاندلسی القرطبی، مشہور زمانہ کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کی وفات بدھ کے دن ماہ ذی الحجہ کے تمام ہونے سے 4 راتیں پہلے واقع ہوئی. لاربع بقین من ذی الحجہ، 4 ابھی باقی تھی ذی الحجہ کی راتیں کہ حضرت عمر فوت ہوئے. یہ کتاب ہے المجالس الوعظیہ فی شرح احادیث خیر البریہ. لکھنے والے الامام العلامہ شمس الدین محمد بن عمر بن احمد الصفیری الشافعی، 956 ہجری کے عالم دین ہیں، شافعی مسلک کے. انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 100 پہ 100 اس میں لکھا ہے کہ لاربع بقین من ذی الحجہ، 4 راتیں ذی الحج کی ابھی باقی تھیں کہ حضرت عمر فوت ہو گئے. یہ کتاب اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، حافظ ابن اسیر الجزری، کون نہیں پہچانتا، مشہور زمانہ کتاب ہے علماء کے نزدیک. اس میں لکھا ہوا ہے، لکھنے والے عز الدین ابن الاسیر ابو الحسن علی بن محمد الجزری، 555 میں یہ حضرت پیدا ہوئے ہیں، 630 میں فوت ہوئے ہیں. دارالفکر سے یہ کتاب چھپی ہے بیروت لبنان سے. صفحہ نمبر اس کا 675 ہے. اس میں لکھا ہے توفی عمر لاربع لیال بقین من ذی الحجہ، 4 راتیں ذی الحج کی ابھی باقی تھیں، یعنی محرم کے آنے میں 4 راتیں ابھی باقی تھیں کہ حضرت عمر نے وفات پائی. وفی عمر، وفات پائی، زخمی نہیں، وفات. یہ زخمی کا بہانہ کرتے ہیں کہ زخمی پہلے ہوا ہے، فوت بعد میں. ارے بھائی، یہ وفات کی بات ہو رہی ہے. زخمی جب بھی ہوا، لیکن وفات کی بات ہو رہی ہے. ہم وفات اور شہادت اور ان کے وفات کی بات کر رہے ہیں. جی، یہ ہے المعین علی تفہیم الاربعین، العلامہ الفقیہ المحدث ابی حفص عمر بن علی بن احمد الانصاری الشافعی المعروف بابن ملقن. یہ کتاب ہے. یہ 763 میں پیدا ہوئے ہیں. ان کی کتاب کے صفحہ نمبر 75 پہ لکھا ہوا ہے: حضرت عمر کی شہادت بدھ کے دن ماہ ذی الحج کے تمام ہونے سے 4 دن پہلے 23 ہجری، 23 کے معنی ذی الحج، 24 محرم، چونکہ سال کا آخری مہینہ ذی الحج ہوتا ہے، سال کا پہلا مہینہ محرم ہوتا ہے. ان کا 23 لکھنا دلیل ہے کہ یہ ذی الحج کی وفات ہے، محرم کی نہیں ہے. گنتے جائیں، تھک نہ جائیں. آئیے جناب، الاعتقاد والہدایہ علی سبیل رشاد. یہ کتاب ہے للحافظ الامام ابی بکر احمد بن حسین ابن علی بن موسیٰ البیہقی. یہ حضرت ابو عبداللہ تحقیق اس کی دارالفضیلہ سے یہ کتاب چھپی ہے. اس کا صفحہ نمبر 468 ہے. اس میں لکھا ہے: وقتل عمر یوم الاربعہ لاربع لیال بقین من ذی الحجہ، 4 راتیں ابھی ذی الحجہ کی باقی تھیں کہ حضرت، یعنی 26 4 راتیں ابھی باقی تھیں کہ حضرت عمر کا قتل ہو گئے. یہ کتاب ہے الریاض النظرہ، مشہور زمانہ کتاب فی مناقب اشرا، جو عشر مبشرہ ہیں بھائیوں والے. یہ ان کی ساری کتاب ان 10 بزرگوں پہ ہے. الامام الشیخ مشایخ الفقہ والحدیث حافظ عصرہ و زمانہ ابی جعفر احمد الشہیر بالمحتبری، محتبری کی کتاب ہے الریاض النظرہ فی مناقب اشرا. اس کے صفحہ نمبر 76 ہے. اس میں لکھا ہے کہ توفی الاربع بقین من ذی الحجہ، 4 راتیں ابھی ذی الحج کی باقی تھیں کہ حضرت عمر فوت ہو گئے. یہ کتاب ہے المعارف، بہت بڑا نام عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری، وہ جس کی الامامہ و سیاسہ ہے. اس کی مشہور زمانہ کتاب، مانی ہوئی کتاب المعارف
تاریخ کی کتاب ہے، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 89۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کب فوت ہوئے؟ اس میں لکھا ہے کہ حضرت کو ابو لولو فیروز نے پیر کے دن قتل کیا، جبکہ ماہ ذی الحجہ کے تمام ہونے میں 4 راتیں ابھی باقی تھی۔ وہی عبارت جو میں پڑھتا چلا آ رہا ہوں شروع سے، 4 یعنی 26 ذی الحجہ۔ یہ کتاب ہے المہذب فی اختصار سنن الکبیر للبیہقی، امام ابو بکر بہقی کی کتاب ہے۔ الامام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی الشافعی، یہ دارالوطن سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے کتاب کا 3249۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کی موت بدھ کے دن واقع ہوئی، جبکہ ماہ ذی الحجہ کے تمام ہونے میں 4 دن باقی تھے۔ سنتے جائیں، بہت زیادہ میٹر ہے، بہت زیادہ کتابیں ہیں، لیکن میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، یہ عقل والے کے لیے کافی ہیں۔ عاقل را اشارہ کافی است۔ جی آئیے، کتاب مسند ابی عوانہ للامام الجلیل ابی عوانہ یعقوب بن اسحاق الاسفرائی، 316 کا عالم دین ہے یہ۔ اس نے اپنی کتاب مسند ابی عوانہ کے صفحہ نمبر 341 پہ لکھا ہے، وَمَاتَ یوم الاربع لِأَرْبَعٍ من ذی الحجہ، 4 دن ابھی ذی الحج کے تھے کہ حضرت کی موت واقع ہو گئی۔ آئیے جناب آگے چلیں۔ یہ کتاب ہے الطبقات کبریٰ، ابن سعد، کون نہیں جانتا، مشہور زمانہ کتاب ہے طبقات ابن سعد۔ جی اس کے ساتھ جلد نمبر اس کا ہے جزء ثالث، 3 جلد ہے، صفحہ نمبر اس کا ہے 278۔ اس میں لکھا ہے توفی عمر لاربع لیال بقین من ذی الحجہ، 4 راتیں باقی تھیں کہ حضرت عمر فوت ہو گئے، انہوں نے وفات پائی۔ البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر دمشقی، کون نہیں جانتا، جس کی تفسیر بھی ہے، اس کی تاریخ بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے اور مورخ بھی ہے، 3 in 1، بہت بڑا عالم ہے ان بھائیوں کا، یہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے۔ وہ لکھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے؟ وفی عمر لاربع لیال بقین من ذی الحجہ، 4 راتیں ابھی باقی تھیں کہ حضرت عمر فوت ہو گئے، زخمی نہیں، انجرڈ نہیں، فوت ہو گئے۔ لفظ فوت کا ہے یہاں، فوت ہو گئے۔ آئیے جناب آگے کیا لکھا ہے دوسری کتابوں میں۔ یہ کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق، لکھنے والے الامام الحافظ ابی القاسم علی بن حسن ابن ہبت اللہ عبداللہ الشافعی المعروف ابن عساکر۔ ابن عساکر کب کا ہے؟ یہ 499 میں پیدا ہوا ہے، 499، 571 میں فوت ہوئے۔ تاریخ مشہور زمانہ 80 جلدوں میں میرے پیچھے موجود پڑی ہے، 80 جلدوں میں ہے تاریخ دمشق۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 464، اس کی جلد ہے 44۔ اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ توفی عمر لاربع لیال بقین من ذی الحجہ، 4 راتیں ابھی ذی الحج کی باقی تھیں کہ حضرت عمر وفات پا گئے۔ سنن کبریٰ ابی بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی، عبد القادر عطا کی اس کے تحقیق ہے، جزء ثامن ہے، 8ویں جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 258 ہے، 258۔ اس میں لکھا ہے کہ مات یوم الاربع بقین من ذی الحجہ، اربع کے دن، بدھ کے دن حضرت کی وفات ہوئی، ابھی 4 دن باقی تھے۔ آئیے الفاروق شبلی نعمانی شمس العلماء، کون نہیں جانتا، پکا مرید حضرت عمر رضی اللہ کا، پورا پکا مرید ہے۔ وہ لکھ رہا ہے، سرخی قائم کی ہے، اوپر آپ دیکھیں گے سرخی قائم کی ہے، اوپر سرخی کا نام ہی یہ بڑے بڑے لفظوں میں لکھا ہے، حضرت عمر کی شہادت 26 ذی الحجہ 23 ہجری میں ہوئی۔ آئیے جناب 2 in 1، 23 ہجری یعنی ذی الحج، اور تاریخ 26 ذی الحجہ اس میں ہوئی ہے، محرم کا ذکر تک نہیں میرے بھائیوں۔ یہ کتاب ہے تاریخ ابن الوردی، اس میں وہی لکھا ہوا ہے کہ توفی عمر یوم السبت، یعنی سنیچر کے دن حضرت عمر فوت ہوئے، ہفتے کے دن ماہ ذی الحج کے تمام ہونے سے قبل، ابھی ذی الحج تمام نہیں ہوا تھا، کمپلیٹ ذی الحج نہیں ہوا، تو اس سے پہلے فوت ہو گئے۔ آئیے ابن الوردی بہت بڑا نام ہے، الوافی بالوفیات، لکھنے والے صلاح الدین خلیل ابن ایبک الصفدی، جزء 14،
14ویں جلد ہے اس کی، دارالفکر بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 748 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کی وفات 23 ہجری کے آخر میں واقع ہوئی، یعنی ماہ ذی الحجہ کے حج کے بعد، 10 ذی الحجہ حج ہوا اس کے بعد میں ہوئی ہے، یعنی محرم نہیں، گنتے جائیں۔ یہ کتاب ہے پڑھا دول الاسلام، لکھنے والے للحافظ شمس الدین ابی عبداللہ الذہبی، دول الاسلام امام شمس الدین ذہبی، وہ تاریخ اسلام والے، وہ سیر اعلام النبلا والے، وہی بڑے بڑے عالم اتھارٹی کیا لکھ رہے ہیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 9 میں لکھا ہے کہ امام شمس الدین ذہبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا قتل 23 ہجری کے آخر میں واقع ہوا۔ اگر محرم میں وفات ہوتی تو موصوف 24 لکھتے، 23 نہیں لکھتے۔ یہ نیچے لکھا ہوا ہے، قتل امیر المومنین عمر بن الخطاب ادبی ابو حفص الفاروق، قتل کب؟ ذی الحجہ میں، محرم نہیں۔ آئیے جناب، یہ کتاب ہے شاہکار رسالت، پرویز، جو پرویزی مذہب ہے جس کا فارم بھرا جاتا ہے، پرویزی تو نہیں ہے، آپ لاہوری تو نہیں ہے، قادیانی تو نہیں ہے، یہ وہ پرویز ہے، وہ پرویز۔ اس نے کتاب لکھی ہے شاہکار رسالت، اس کے صفحہ نمبر 425 پہ لکھا ہے کہ آپ کی وفات کے متعلق تو معلوم ہے کہ وہ 23 ہجری میں ہوئی، 23 ہجری یعنی ذی الحجہ، 24 ہوتا تو محرم ہوتا۔ یہ کتاب ہے تذکرۃ الموتسا، شرح عقیدہ حافظ عبد الغنی المقدسی، اس میں لکھا ہوا ہے، اس کے صفحہ نمبر 375 پہ، ابھی ذی الحج ختم نہیں ہوا تھا کہ حضرت عمر قتل ہو گئے۔ یہ فضائل القرآن ہے، الحافظ ابو العباس جعفر بن محمد المستغفری، یہ کب کے ہیں؟ 350 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 432 میں فوت ہوئے ہیں، مجلد الاول دار ابن حزم، وہاں سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے کتاب کا 324، اس میں لکھا ہے کہ ابھی ذی الحج ختم نہیں ہوا تھا کہ حضرت عمر قتل ہو گئے۔ آئیے، یہ کتاب ہے موسوعۃ المواقف السلف، پرانے بزرگوں کا عقیدہ۔ یہ کتاب چھپی ہے النبلا، اس کے صفحہ نمبر 42 پہ 42، اس میں لکھا ہے ابھی ذی الحج ختم نہیں ہوا تھا کہ حضرت عمر قتل ہو گئے۔ یہ موطا امام مالک، بڑی کتاب، سب جانتے ہیں امام مالک 4 فقہ کے بھائیوں کے 4 اماموں میں سے ایک امام مالک ہے، یہ ان کی کتاب موطا امام مالک۔ اس میں لکھا ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 41، اس میں ابھی ذی الحج ختم نہیں ہوا تھا کہ حضرت عمر قتل ہو گئے۔ یہ تاریخ خمیس، دوسری سنتے جائیں، یہ جدا جدا کتابیں ہیں۔ تاریخ خمیس فی احوال انفس نفیس للامام الحسین بن محمد بن حسن الدیار بکری، یہ ہے 966 ہجری کے دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 247، اس میں لکھا ہے فی ذی الحجہ وقع قتلہ رضی اللہ، ذی الحج میں حضرت کا قتل واقع ہوا، ذی الحجہ میں حضرت عمر کا قتل، وفات واقع ہوئی۔ آئیے جناب، حضرت عثمان کی بیعت کب ہوئی؟ یہ کتاب طبقات کبیر ہے، یہ وہی محمد ابن سعد کی، لکھا ہے کہ بویا عثمان بن عفان یوم الاثنین، دوسرے دن یوم الاثنین کو حضرت عثمان کی بیعت ہوئی۔ بیعت جو اس کی بات کی دلیل ہے، ذی الحجہ 23 میں کب ہوئی؟ بیعت کب ہوئی؟ ذی الحجہ 23 ہجری، اس میں ہوئی ہے 23 ہجری یعنی ذی الحج، محرم نہیں۔ آئیے، تاریخ مختصر تاریخ دمشق ہے، حافظ ابن منظور، اس کی تلخیص کی ہے ابن منظور نے ابن عساکر کی، اس کا جلد نمبر ہے 7 16واں جلد ہے، اس میں لکھا ہے، صفحہ نمبر اس کتاب کا 159 ہے، اس میں لکھا ہے کہ امام ابن منظور فرماتے ہیں کہ عثمان کی بیعت ماہ ذی الحجہ کے مکمل ہونے میں 1 رات پہلے واقع ہوئی، بیعت ہو گئی، یعنی حضرت عمر دفن ہو گئے ذی الحج میں، فوت بھی ہو گئے، دفن بھی ہو گئے، حضرت عثمان کی بیعت بھی کب؟ ابھی ذی الحجہ کا آخری دن تھا، محرم کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے، آئیے، الخلفاء الراشدون عبد الوہاب النجار، اس کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 178 ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کی وفات بدھ کی رات ماہ ذی الحجہ کے تمام ہونے سے 3 راتیں پہلے ہوئی، 3 راتیں پہلے، ابھی محرم کا چاند ابھی 3 دن دور ہے۔
آئیے کتاب انوار الکاشفہ، یہ علامہ شیخ عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی الیمانی دار العلم الفوائد سے یہ چھپی ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 151۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کی وفات بدھ کی رات ماہ ذی الحج کے تمام ہونے سے 3 دن پہلے واقع ہوئی۔ یہ کتاب ہے الکامل فی التاریخ، تاریخ ابن اسیر، عز الدین ابن اسیر الجزری، یہ ان کی مشہور زمانہ ہے۔ اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر اس کا ہے 262۔ حضرت عمر فوت ہوئے تو ابھی ذی الحج کے 3 دن باقی تھے۔ تاریخ کامل ابن اسیر۔ کتاب الشریعہ، کون لکھنے والے ہیں؟ الامام المحدث ابی بکر محمد بن حسین الآجری، آجری کی کتاب ہے، جزء رابع ہے، 4 جلد ہے۔ اس کا صفحہ نمبر کتاب کا 1928 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کی وفات بدھ کی رات ماہ ذی الحج کے تمام ہونے سے 3 دن پہلے ہوئی۔ 3 دن پہلے، ابھی محرم کا چاند 3 دن دور ہے، حضرت عمر کی وفات ہو گئی۔ یہ مشہور زمانہ کتاب ہے، مشہور ام التواریخ، تاریخ طبری، تاریخ رسل والملوک لابی جعفر محمد بن جریر الطبری، الجزء الرابع ہے، 4 جلد ہے، دار المعارف سے یہ چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 193 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کی وفات بدھ کی رات واقع ہوئی، جبکہ ماہ ذی الحجہ کے تمام ہونے میں 3 دن باقی تھے۔ آئیے جناب حضرت عمر کی وفات کے بارے میں اور مورخین و محدثین برادران کے اہل سنت کے کیا لکھ رہے ہیں۔ مولویوں نے اتنی ضد کی ہے، جلوس، جلسے، روڈ بند، عزاداری پہ رکاوٹیں، یہ ساری کیوں؟ دیکھیں حقیقت کیا ہے، کتابیں ان کی کیا لکھ رہی ہیں اور مولوی کیا کر رہے ہیں، وہ دیکھتے جائیں آپ۔ سیرت حضرت عمر، دکتور علی محمد الصلابی مشہور ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے صفحہ نمبر 601 پہ کہ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ آپ نے 23 یا 26 یا 27 ذی الحجہ کو شہادت پائی، یعنی ہر حال میں محرم سے پہلے، 23 ہو، 26 ہو، 27 ہو، لیکن محرم سے پہلے۔ سیرت حضرت عمر علی محمد سلامی، یہ کتاب ہے طرح تصریب فی شرح تقریب۔ اس میں صفحہ نمبر 88 پہ لکھا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت بدھ کے دن ماہ ذی الحجہ کے تمام ہونے سے 3 یا 4 دن پہلے ہوئی۔ سنتے جائیں، کتنی کتابیں، ابھی میں کم کر رہا ہوں، بہت ساری کتابیں ہیں۔ یہ کتاب ہے العبر فی خبر من خبر، حضرت امام شمس الدین ذہبی، دار الکتب علمیہ بیروت لبنان سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 20 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت ماہ ذی الحجہ کے تمام ہونے سے 3 یا 4 دن پہلے ہوئی، 3-4 دن ابھی باقی تھے۔ کیا لکھا؟ لثلاث بقین او 4 من ذی الحجہ، 3 یا 4 راتیں باقی تھیں کہ حضرت فوت ہو گئے۔ یہ کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال۔ کون ہے؟ شمس الدین ابی عبداللہ محمد بن احمد ابن قیماز الشہیر بالذہبی، امام ذہبی، اتھارٹی، حکم کا درجہ ہے اس کی کتاب کاشف کو، ابن حجر کی اور اس کی کاشف حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ وہ حضرت ہے امام شمس الدین ذہبی، ان کی کتاب ہے تہذیب۔ اس کے صفحہ نمبر 76 پہ 76 پہ لکھا ہے حضرت عمر کی شہادت بدھ کے دن ماہ ذی الحجہ کے تمام ہونے سے 3 یا 4 دن پہلے 23 ہجری۔ آئیے جناب امام شمس الدین ذہبی، 23 ہجری، 24 نہیں، محرم نہیں، 23 مانے ذی الحجہ۔ آئیے یہ پھر تاریخ طبری ہے، اس کا جزء رابع ہے، 4 جلد ہے، دار المعارف سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 194 ہے۔ اس میں وہی کچھ لکھا ہے کہ یوم الاربع للسبع بقین من ذی الحجہ، 7 دن اب ذی الحج کے باقی تھے، 7 دن ابھی باقی تھے کہ حضرت فوت ہو گئے۔ یکم محرم تو دور کی بات ہے، لیکن یہ 7 دن پہلے۔ یہ کتاب طبقات کبیر، عجیب جملے لکھے ہیں، عجیب۔ پہلی محرم کو حضرت عمر کی وفات کو ماننے والوں کے لیے یہ منہ پہ تماچا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر کی وفات سمجھنا وہم ہے، وہم، یقین نہیں، گمان، وہم ہے۔ وہم نہیں ہوتا، وہ ڈاکٹر صاحبان کہتے اس کو وہم کا مرض ہے، وہم ہے پہلی محرم کو سمجھنا، وہم یعنی حقیقت نہیں ہے۔ آئیے جناب یہ دوسری کتاب ہے ابو الفدا حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ صفحہ نمبر اس کا ہے
138 حضرت عمر کی وفات یکم محرم کو سمجھنا وہم ہے. یہ دوسرے حضرت وہم یعنی حقیقت سے کوسوں دور وہم ہے پہلی محرم کو سمجھنا. تو وہم کا تو علاج ہونا چاہیے نا، وہم پہ ضد تو نہیں ہونی چاہیے نا. وہم کا علاج ہوتا ہے، ٹیبلٹ ہوتی ہیں، انجیکشن ہوتی ہیں، ہاسپیٹلس کھلی ہوئی ہیں دوا کی، سائیکو والوں کی. تو وہاں جا کے آدمی کچھ کرے. یہ کیا ہے کہ حقائق سے منہ چڑھانا یہ کوئی عالم کا کام ہے؟ یہ علم والوں کا کام ہے حقائق سے آدمی منہ چڑھائے؟ نہیں. سنیں تاریخ طبری، اس کا صفحہ نمبر ہے 193، جز رابع ہے، چوتھی جلد ہے. اہل سنت کے محدث راوی محمد بن عثمان اخنسی کے نزدیک یکم محرم کو وفات حضرت عمر سمجھنا وہم ہے. آئیے پھر وہم تاریخ طبری. یہ کتاب ہے التوضیح لشرح جامع الصحیح سراج الدین ابی حفص عمر بن علی بن احمد الانصاری الشافعی المعروف ابن ملقن، مجلد ثانی، دوسری جلد ہے اس کی. وزارت اوقاف اصول الاسلامیہ سے یہ کتاب چھپی ہے. اس کا صفحہ نمبر 141 ہے. اس میں لکھا ہے واستشہد یوم الاربعاء، شہید ہوئے بدھ کے دن، اور لثلاثن اور لسبع بقین من ذی الحجہ، لسبع بقین من ذی الحجہ، ذی الحجہ کے بھی 7 دن باقی تھے. یعنی حضرت عمر کی شہادت بدھ کے دن ماہ ذی الحجہ کے تمام ہونے سے 3 یا 7 دن پہلے، محرم کے چاند سے 7 یا 3 دن پہلے ہوئی، زخمی نہیں، وفات. آئیے یہ کتاب ہے جس پہ تقدیم کی ہے صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان نے. اس کے صفحہ نمبر 142 پہ لکھا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت بدھ کے دن ماہ ذی الحجہ کے تمام ہونے سے 3 یا 7 دن پہلے 23 ہجری، سنتے جائیں، 23 ہجری میں ہوئی ہے. آئیے جناب پھر دوسری کتاب ہے ابی الفدا، تاریخ ابی الفدا، مشہور زمانہ، بہت مشہور ہے. تاریخ ابی الفدا المسمى المختصر فی تاریخ اخبار البشر. یہ ہے کون ہے لکھے؟ الملک عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن علی بن محمود ابن عبر شہنشاہ بن ایوب. ابو الفدا کی مشہور تاریخ ہے. اس نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر جز اول ہے، صفحہ 230 ہے. اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کو ابو لولو فیروز نے ماہ ذی الحجہ کے تمام ہونے سے 6 رات پہلے خنجر سے زخمی کیا. جی، اور کب فوت ہوئے؟ بقین من ذی الحجہ، ابھی ذی الحجہ میں دن باقی تھے، ذی الحجہ بھی باقی تھا کہ حضرت فوت ہو گئے. آئیے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 231 پہ لکھا ہوا حضرت عمر کی وفات ہفتے کے دن ماہ ذی الحجہ کے تمام ہونے سے قبل واقع ہوئی. آئیے حضرت عمر کی وفات، اگلا حوالہ کیا ہے؟ یہ حیات الحیوان کبریٰ، امام کمال الدین دمیری، مشہور زمانہ انسائکلوپیڈیا 808 میں یہ حضرت فوت ہوئے ہیں. شافعی مسلک کے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. یہ حیران ہوں کہ اس زمانے میں جب نہ گاڑیاں تھیں، نہ موٹریں تھیں، نہ ریل تھی، نہ جہاز تھے، کچھ نہیں تھا. اس زمانے میں انسائکلوپیڈیا لکھی ہے حیوانات کی حیات الحیوان. پوری دنیا میں حیوان کہاں کہاں کون کون سا رہتا ہے، خواب میں آئے تو کیا مطلب ہے، دیکھا جائے تو کیا مطلب ہے، اس کی عمر کتنی ہوتی ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، یہ کتنے بچے دیتی ہے، بہت کچھ ہے اس کتاب میں حیات الحیوان. الحمدللہ میرے پاس 3 چیزیں موجود ہیں، مصر، بیروت، لبنان اور ایران، تینوں ہیں. حیات الحیوان لکھنے والے کمال الدین محمد بن موسیٰ الدمری، جز اول ہے. اس میں لکھا ہے کہ حضرت توفی عمر فی ذی الحجہ 14 لیلۃ مضت منہ. آپ کے ہاں تو حضرت عمر کی وفات 14 ذی الحجہ بھی ثابت ہے. حیات الحیوان والے نے 14 ذی الحجہ لکھی ہے، ابھی 16 دن محرم میں باقی ہے، 16 دن باقی. یہ اس وقت حضرت کی وفات ہوئی. حیات الحیوان الکبریٰ، توفی عمر فی ذی الحجہ 14 لیلۃ مضت منہ. ابھی دن کتنے تھے؟ 14 گزر چکے تھے، یعنی 16 باقی ہیں کہ حضرت عمر فوت ہو گئے.
یہ کتابیں ہیں، بہت ساری اور کتابیں ہیں جو میں دکھا سکتا ہوں کہ حضرت عمر کی وفات محرم میں نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے، اسلام یہ ہے، محبت اہل بیت یہ ہے، محبت رسول یہ ہے کہ آدمی یہ امام حسین کی عزاداری میں کسی قسم کا روڑا نہ اٹکائے، کوئی اس میں رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ جو آپ کے بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کی وفات ان دنوں میں، ان تاریخوں میں ہوئی ہے، لاکھ مرتبہ آپ منائیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی منع نہیں۔ آپ کو حق ہے، اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے اور حق کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔